کہ انکار پر خارجی کا بھی رد ہوتا ہے، کیونکہ قرآن آگے کہتا ہے تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ ایسا کامل پاکیزہ درخت ہے کہ جو ہر وقت اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے اور کبھی اس کا پھل منقطع نہیں ہوتا۔ توجہ سے سنیے، اس پھل کا معنی فیضان نہیں، تو کوئی خارجی ہمیں بتائے اس کا مراد کیا ہے۔ وہ فیضان اگر اس کی زندگی میں منقطع ہو گیا تو یہاں جو اللہ خدا کہہ رہا ہے تُؤْتِي أُكُلَهَا، اس کا جو پھل ہے، اس کی ذات کا جو فیضان ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ ارے آپ نے امرود کا موسم دیکھا، آپ نے آم کا پھل دیکھا، آپ نے کسی اور فروٹ کا پھل دیکھا، وہ 2 مہینے میں ختم ہو گیا، 3 مہینے میں ختم ہو گیا، کیونکہ اس درخت کی جتنی طاقت تھی اتنا ہی وہ دور پا سکا۔ رب فرماتا ہمارا مومن بندہ جب اس کے دل میں ہم سچائی کا بیج ڈال کر اپنے کلمے کا مظہر بناتے ہیں تو وہ نہ سوکھتا ہے، نہ بکھرتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ فرمایا تمہارا باغ اور اس کا پھل وقتی پھل دیتا ہے، لیکن جو ہمارے کامل بندے ہوتے ہیں جن کے سینوں میں ہم کلمے کا بیج لگاتے ہیں تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھلے فیضان بانٹتا ہے۔ فرمایا یہ جو قرآن نے سورہ نحل میں بیان کیا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا يعلمون۔ قرآن سے قرآن کا اجرا کرتے چلیے، ان آیتوں کو رب پر لاتے چلیے۔ یہ فیضان شیخ القرآن کے اس سٹیج کا قرآن سے قرآن کی تفسیر بناتے چلیے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خدا کا بندہ مرد حق متسلط خدا سے راضی اور حضور کا غلام وفادار، وہ کٹ کے گر تو سکتا ہے، نبی کے نظریے سے غداری نہیں کر سکتا، وہ مسند تدریس پر ہو تب بھی طالب لوگوں کو فیضان دیتا ہے، اور جب وہ مسند مرکز میں چلا جائے تب بھی اس کا فیضان جاری رہتا ہے۔ میرے دوستوں نے توجہ کیجئے، گفتگو کو آسان کر دیا۔ یہ میرے دل کے جذبات تھے جو حضرت کی خدمات پر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسی ہستیاں اپنے اکابر کے تتبع کے اندر کس فیضان کا مظہر بنتی ہیں۔ میرے دوستوں مجھے کو 2-4 جملے مزید سماعت فرمائیں۔ تو ابھی بات یہاں پر بڑی زبردست بات اصولین نے لکھی ہے، جو میرے طلباء ساتھی ہے، میرے بھائی ہے، وہ توجہ کریں کہ اصول تو یہی تھا کہ ممثل لہو اگر عالی مرتبت ہو تو ممثل بھی اس کے مقابلے کا آتا ہے، ایک بات۔ پھر یہاں پر جو اصولین ہیں وہ آگے چلنے والے طلباء کا کان پکڑ کر موڑ کر ایک بات سمجھاتے ہیں کہ صرف مثال میں نہ الجھ جانا بلکہ مثال کس ممثل لہو کے لیے آئی اس پر غور کرنا۔ تو یہاں پر شجر طیبہ مثال بن گئی مومن کی، اور اس شجر طیبہ کی مثال یہ کھجور کا درخت، اللہ فرماتا اصلها ثابت، جس کی جڑیں اتنی گہری ہے کہ طوفان بھی آ جائے تو اس کی جڑوں کو ہلا نہیں سکتا اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ اس کی مثال دی اپنے اس کامل بندے سے، فرمایا وہ بندہ وہ ہے کہ دھوس اور لالچ کی ہوا چل رہی ہو، بڑے بڑے نام نہاد پیر 50 گز کی پگڑیاں باندھ کر اپنے عقیدوں کو بیچنے کے لیے وزیروں کے پیچھے پھر رہے ہو، لیکن اصلها ثابت، یہ مرد حق اس قدر مستغنی ہوتا ہے کہ یہ مسند پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کو نہ کوئی لالچ، حرص، نہ کسی کا دبدبا، نہ کسی کی دھوس آ سکتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا جیسے کھجور کا درخت طوفان کو جھیل لیتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، تو اس کا ارادہ اور رب پر بھروسہ اس طرح مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہوا اس کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا وَفَرْوَا فِي السَّمَاءِ، اس کی کئی جہتوں سے 12-15 تفسیر ہو سکتی ہے، اور میری بات کو کوئی تفسیر برائے نہ کہہ دے تو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ کشجرۃ طیبۃ کا معنی مومن کامل لینا، یہ صحابی کی تفسیر ہے۔ ابن امہ حضرت عبداللہ ابن عباس آگے رسول اس مسئلے کو میرے دوستوں بجا بجا اب اس کو تھوڑا آسان کر دیں تاکہ میرا عام بھائی بھی سمجھ جائیں کہ بات کیا ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عظمت بتا رہا ہے۔
اس کلمے میں جو مفہوم اور معنی آیا ہے اس کی قدر کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مستحق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق تعظیم و عبادت نہیں۔ انتہا درجے کی اقصی غایت الحضور و تدلل، انتہائی درجے کی تعظیم کا مستحق وہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ تو اس سے ملنے والا عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کو اس کے مفہوم حقیقی کے ساتھ اگر بندہ پڑھتا ہے تو وہ کہاں سیر اللہ اور فی اللہ کے سفر کی طرف جاتا ہے، اس کے سامنے لطائف کیسے روشن ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ اس کو عالم ناسوت سے حوض کی طرف اٹھا کر کس طرف سیر کراتا ہے، تو رب کہتا ہے اس کلمے کی عظمت ایسی ہے جیسے اس شجر طیبہ کی۔ اس کو ذرا آسان انداز میں سمجھیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری داڑیاں سفید ہو جائے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں دل پر لگاتے ہوئے آخری عمر تک کہ وہ کلمہ جو ہے وہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ رب کریم نے واقع حدیبیہ میں نبی مکرم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ان غیور صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ یا اللہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارے دلوں میں آ جائے، دلوں میں آ جائے، دلوں میں آ جائے۔ کلمے کی مثال یوں سمجھ لیجیے جیسے پاکیزہ دودھ اگر گھر میں آئے تو ماں بیٹی سے کہتی ہے، ماں بچے سے کہتی ہے کہ بچے بیٹی برتن کو دھو لے، دودھ ڈال لے۔ بچی اگر یہ کہے کہ میں نے تو برتن دھویا ہے، فرمانا پھر ایک دفعہ پانی گھما دے، کیونکہ وہ بڑا نور اور شفاف ہے، وہ بڑا لطیف اور نظیف اور پاکیزہ ہے۔ اگر برتن اس کے مزاج کا نہ ہوا، وہ جچے گا نہیں، پنپے گا نہیں۔ تو ہم وہ ہیں کہ دل کو کلمے کے مطابق کرتے ہیں، صحابہ وہ ہیں کہ ان کے دل ایسے بن گئے کہ کلمہ خود اس پر جاتا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ آج سندھ کے کسی دیہات میں بیٹھ کر کوئی شخص سندھ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے یہ کہے کہ فلاں صحابی نے یہ کر دیا، میں نے کہا تجھے تو استنجا کا طریقہ نہیں آیا۔ بناوٹی پیر، میں پیران نظام کی بات نہیں کر رہا، بناوٹی پیر تو اپنے مرشد کا نام بڑے ادب سے لے، تجھے پتا نہیں تیرے مرشد کے لیے تو کوئی آیت نہیں اتری، لیکن وہ قرآن کے اول مصداق جن کو قرآن میں ان کے سینوں کی شفافیت پاکیزگی ان کی زبان سے نہیں، قدرت نے اپنی زبان سے بیان فرمایا کہ کلمہ تو نور والا ہے، لیکن اس کے لیے برتن کانوا احق بہا واہلہا، جو برتن اس پر جچتا تھا اور کلمہ جس جگہ رہنے کے لائق تھا، فرمایا محبوب وہ تیرے صحابہ کا سینہ تھا، تیرے صحابہ کا سینہ تھا۔ تو اس آیت کو لے کے یہاں پر بھی شجرۃ طیبۃ سے جو تعبیر مومن کی ہے، تو سورہ فتح کی اس آیت سے پتا چلا کہ یہاں سے مراد صحابہ ہے۔ اب ان کے تکبر میں چلنے والے جتنے نیک لوگ، صاحب اور حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ان کی زندگی مبارکہ بتاتی ہے کہ ہم نے صدیق اکبر کو تو نہیں دیکھا، فاروق اعظم کو تو نہیں دیکھا، عثمان کی سخاوت کو نہیں دیکھا، علی کی جرأت کو تو نہیں دیکھا، لیکن وہ خیرات قیامت تک نبی پاک کی جو ان چار یاروں میں بٹی ہے وہ قیامت تک علماء ربانیین میں بٹے گی۔ ماضی قریب میں جن مردان حق کو ہم نے دیکھا ان میں امام احمد رضا ہے، امام ربانی ہے، جملہ سلسلے کے اولیاء ہے، اور صاحب عرش کی جرأت کو دیکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس بات پر غور کیا جائے کہ یہ وہ علماء ربانیین کی جماعت ہے کہ جو تصوف کے اندر، استقامت کے اندر اس مقام عالی پر موجود ہوتی ہے، اس مقام پر جلوگر ہوتی ہے، اور ان کے ادب و تعظیم کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آج عرس میں جس طرح آپ جم کر بیٹھے ہیں، میں بات کو آخری طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ عرس میں آپ اس طرح جم کر بیٹھے ہیں، اس تعظیم اور ادب میں جس عالم ربانی کے لئے بیٹھے ہیں، یہ کسی فرد کے ذکر کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ کے دین کے لیے بیٹھے۔ وہ جب دین کا حوالہ بن جائے تو وہ عبدالرحیم نہیں رہتا ہے، دین بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ذات میں عبدالرحیم ہے، پیغام میں دین ہوتا ہے۔ عالم ذات میں بندہ ہوتا ہے، نظریے اور تعارف میں حق کا حوالہ بن جاتا ہے، اس کا ادب نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا۔ یہی ترتیب اوپر تک چلتی ہے میرے دوستوں، یہ اجنبیت ادب میں ختم ہونی چاہیے۔
جو ہمیں ذات پات رسم و رواج میں الجھا کر کسی نیک بندے کی عقیدت سے میرے دوستوں بزرگوں باز رکھنے کی کوشش کرے. اس بات کو آپ دیکھیے ان علماء ربانی کے ادب کا کیا مقام ہے. اللہ اکبر. سیر اولیاء جو ہمارے آستانوں پر دیگر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, اس میں روایت موجود ہے کہ ایک شخص انتقال کر گیا, اس کو خواب میں دیکھا گیا. کوئی کہیں گے کہ جناب آپ خوابوں کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے قرآن کی بات کر دی ہے. اگر خواب ایسے ہی لچر اور بیکار تھے تو بخاری میں کتاب التعبیر آیا نہیں تھا. اگر خواب عبث و بیکار ہے تو رسول اللہ نے اس کو نبوت کا 46واں شعبہ کیوں کہا؟ علامہ ابن حجر نے اس حدیث کے نیچے 46 طبقے نقل فرمایا نبی براہ راست عالم غیب کو دیکھتا ہے, عام شخص براہ راست وہ قوت نہیں رکھتا, تو 46 درجے نیچے لا کر اس میں نورانیت پیدا کی جاتی ہے. نبی جس کو اصل میں دیکھتا ہے اس کو استعارے اور تشبیہات سے اور اس کو حقیقت بتایا جاتا ہے. حافظ ابن قیم نے پوری کتاب الروح اس مسئلے کو لکھی ہے, اور ایک نہیں ہزاروں خواب جمع. آپ دیکھیے اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان خوابوں کے ذریعے باتوں کو سمجھنے کا انکار کرنے والا تو جاہل ہو سکتا ہے. عقیدہ واسطیہ جو علامہ ابن تیمیہ کے فتاووں کا مجموعہ ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ علاقہ واسطیہ